نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بھائیو، ہم میں سے ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اللہ کی طرف ہم میں سے ہر بندے نے لوٹنا ہے، ایک نہ ایک دن لوٹنا ہے۔ اللہ پاک نے نا یہ کہنا ہے، اللہ پاک نے یہ کہنا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ جب ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے نا تو اللہ نے یہ کہنا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، میرے بندے کیا میں نے تجھے عمر نہیں دی تھی 50 سال 60 سال 70 سال میں نے تجھے عمر دی تھی نا؟ تیری اتنی بڑی عمر میں، اتنی بڑی زندگی میں کوئی موڑ ایسا نہیں آیا کہ تو اللہ کی طرف لوٹ آتا، اللہ کی طرف پلٹ کے آ جاتا۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، یہ بہت بڑا لفظ ہے۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، بات سمجھنا میرے بھائی، اللہ کی بات سمجھنا۔ اللہ کہتے ہیں وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور تیرے پاس نذیر بھی آ گیا۔ نذیر سے مراد پتہ کیا ہے؟ نذیر سے مراد ہے سفید بال۔ کیا؟ سفید بال۔ جب سفید بال بھی آگے تجھے، تینوں سمجھ پھر بھی نہیں آئی؟ ایڈی لمبی تو عمر گزاری، تینوں عقل پھر بھی نہ آئی؟ تینوں پتہ پھر بھی نہیں لگا؟ یعنی تیری اتنی زندگی تو نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے، اور میں نے اللہ کی طرف جانا تو ہے، لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے میں اس سے توبہ کر لوں، اس سے معافی مانگ لوں اور اس کی فرما برداری کو اختیار کر لوں۔ اصل تو میرے بھائی ہمارا یہی مقصد ہے نا کہ اللہ کی فرما برداری کو اختیار کیا جائے۔ میرے بھائی، زندگی میں نا انسان پر کوئی نہ کوئی ایسا موڑ ضرور آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو ٹکورتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کا وہ ایسے کہہ لیں کہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، ٹرننگ پوائنٹ۔ اگر تو بدل جائے تو الحمدللہ، پھر تو کمال ہے، نہ بدلے تو پھر گیا، رڑ گیا، جیسے اتنے زیادہ رڑ گئے وہ بھی گیا۔ میں 2-3 مثالیں دے کے نا آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک بندہ ہے وحشی ابن حرب اس کا نام ہے۔ اے نوجوان جڑے نہ کندھا نال ٹیک نہ لان، وڈیریاں نو اجازت ہے، نوجوان آگے آ جاؤ بھائی، آگے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ماشاءاللہ ادھر آ جاؤ بیٹا، سامنے آؤ، سامنے آ جاؤ، ادھر سامنے آ جاؤ بیٹا۔ تھوڑی سی باتیں ہونی ہیں اللہ کے قرآن سے انشاءاللہ۔ کوئی ایک نہ ایک گل بھی دل تے بہ گئی نہ، ٹھک گئی تو انشاءاللہ تہاڈی تے میری نجات دا ذریعہ بن جائے گی انشاءاللہ۔ باتیں ہم نے صرف قرآن سے کرنی۔ ایک وحشی ابن حرب نا، وحشی ابن حرب ایک غلام تھا، کالے رنگ کا، افریقہ کا رہنے والا، بڑا نشانے باز تھا، نشانے باز۔ مکہ میں بکتا بکاتا کہیں آ گیا۔ ابو سفیان مکے کا بڑا چودھری تھا، سردار تھا، بادشاہ تھا، مکے کا بادشاہ۔ اس کی بیوی تھی، اس کا نام تھا ہندا، وہ خاتون اول تھی، شہزادی تھی۔ اس نے اس کا نشانہ دیکھا، اس کالے کا، واشی کا۔ اس کو کہنے لگی بات یہ ہے، ایک نشانہ تو میرے لیے لگائے گا نا، جتنا تیرا وزن ہے نا اتنا تجھے سونا دوں گی اور تجھے آزاد کر دوں گی۔ وہ کہتا ہے نشانے کی کون سی بات ہے، نشانہ تو میرا آپ کو پتہ ہی ہے، بالکل پرفیکٹ لگتا ہے۔ اس نے کہا میرے باپ کا قاتل ہے، میرے بھائیوں کا قاتل ہے، اس کو تو نے قتل کرنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لو جی جنگ احد لگ گئی۔
جنگ احد لگ گئی. اب جنگ احد میں وہ اپنے ٹارگٹ کو دیکھ رہا ہے, اس کو جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں, اس کو کافروں مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں. اس نے تاک کے نشانہ مارا تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو, جن کا نام ہے امیر حمزہ. ان کو نشانہ لگایا, نشانہ لگایا, نشانہ چوکا نہیں, بالکل دل کے اوپر اتر گیا اور حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے. حضور جب حضرت امیر حمزہ کے لاشے پر گئے نا تو حضور سے ضبط نہیں ہو سکا. ایک تو دو رشتے تھے نا, ایک تو امیر حمزہ حضور کے بھائی تھے, بھائی رضائی بھائی دودھ کے بھائی تھے, دوسرا حضور کے چچا تھے, تیسرا یارانہ بڑا تھا, محبت بہت زیادہ تھی آپس میں نا, تو رسول اللہ سے ضبط نہیں ہو سکا. آپ رونا شروع ہو گئے, اتنا روئے کہ روتے روتے زمین پر بیٹھ گئے. روتے روتے نا پریشانی اور دکھ کی وجہ سے زمین پر بیٹھ گئے. اور زمین پر بیٹھ کر نا اپنے چچا کے لاش پر آپ کیا فرماتے ہیں, چاچا مینوں قسم ہے اگر آئندہ سال میں نہ کافراں تے غالب آیا نا تے میں تیرے ایک چاچے دے بدلے انہاں دے 70 کافراں نوں قتل کراں گا, انہاں دا میں مصلح کراں گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط جذبات اور غصے اور پریشانی میں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. اللہ اکبر, رو رہے تھے حضور, آسمانوں سے جبریل آ گئے اور جبریل نے آ کے حضور سے کیا کہا, یہ دیکھیں اللہ پاک کا قرآن ہے. اللہ فرماتے ہیں, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاصْبِرْ, اے میرے نبی کیا کر, بولو یار, میں کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا بھائی. وَاصْبِرْ, اے میرے نبی ماتم کرو, اے میرے نبی ماتم کرو, مانا صبر دا. وَاصْبِرْ دا کی مانا ہے, حضور کا چچا شہید ہوا, اور یہ وہ چچا ہے جس کو حضور کہہ رہے ہیں سید الشہداء. کیا کہہ رہے ہیں؟ سید الشہداء کا معنی کیا ہے؟ سب شہیدوں کا سردار میرا چچا امیر حمزہ. اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, آپ کو صبر کی توفیق صرف اللہ دے گا. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, اے میرے نبی ان پر غم نہ کر. کیا نہ کر؟ آج دیکھو ہمارے پاکستان میں غم ہی غم, ابھی غم کے دن آ رہے ہیں, غم حسین, غم فلان, غم فلان. اللہ کیا کہتے ہیں وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ. گھر میں جا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھنا, 14واں سپارہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے, آخری آیتیں, خود جا کے ترجمہ دیکھنا. ظہیر الدین بابر نے ترجمہ غلط تو نہیں کیتا. اللہ حکم دے رہے ہیں حضور کو, کیا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ. کریو ترجمہ, کدھر گئے ہو؟ اور ان پر کیا نہیں کرنا؟ غم نہیں کرنا, غم نہ منا. کون کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ نبی پاک کو کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَحْزَنْ, وہ کہتے ہیں غم حسین زندہ رہے گا. اللہ کہتے ہیں اپنے چچے کا تو نے کیا نہیں کرنا؟ غم نہیں کرنا. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ, جو یہ چالے چل رہے ہیں میرے محبوبہ تو پریشان نہ ہو. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. 14واں سپارہ ختم ہو رہا ہے. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگار ہیں, اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکیاں کرنے والے ہیں. تو میرے محترم بھائیوں, میں آپ کو جو بات سنانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ وحشی نا فتح مکہ ہوا نا, تو اس کو نا بہت سارے لوگوں نے دعوت دینی شروع کر دی, دین کی دعوت. اس کاڑے کو, نشانے باز کو, جس نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا, بڑے لوگوں نے دعوت دینی شروع کر دی. جناب والا کوئی کہتا ہے یار دیکھ اللہ بڑا غفور رحیم ہے, اللہ تجھے معاف کر دے گا. کہتا ہے کیوں, کیسے, مجھے معافی کوئی نہیں ملنی, جا یار اپنا کام کر. میں نے رسول اللہ کا دل دکھایا ہے, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رلایا ہے, مجھے اللہ نے کوئی نہیں معاف کرنا, نہ رسول اللہ نے معاف کرنا ہے. ایک بندہ آیا آ کے پتہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے دیکھ اللہ کہتا ہے, اللہ کہتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے ہیں اور نہ ہی کسی جان کو قتل کرتے ہیں مگر حق کے ساتھ، اور نہ ہی زنا کرتے ہیں، جو ایسا کرے گا وہ بہت بڑا گناہ پائے گا۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر جو توبہ کر لے گا اور ایمان لائے گا اور نیک اعمال اختیار کرے گا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ پاک فرماتے ہیں توبہ کرنے والے کے میں گناہ ہی معاف نہیں کروں گا بلکہ اس کے 50 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اس نے آیت سنائی، واشی کہندا میری گل سمجھ نہیں آندی، میری گل سمجھ نہیں آندی، اللہ تے شرطاں لان لیا ہے، اللہ تو شرطیں لگا رہا ہے، میری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس نے ایک اور آیت پڑھی، بھائی سنتے جانا ذرا، اس نے ایک اور آیت پڑھی اور کیا کہتا ہے وَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی، واشی خود بیان کرتا ہے، کہتا ہے مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آئی، پھر مجھے اس نے ایک قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، وہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، وہ سن کے میرے دل پہ لگ گئی، دل پہ لگ گئی۔ اللہ کرے میرے سامعین میں سے یا میرے ہی دل پہ لگ جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آیت ذرا غور سے سننا، توجہ کے ساتھ سننا، جس آیت نے وحشی کی کایا پلٹ دی، جس آیت نے وحشی کی کایا پلٹ دی، زندگی بدل کے رکھ دی، زندگی میں تبدیلی آ گئی، چینجنگ آ گئی، وہ کون سی آیت تھی؟ وحشی خود بیان کرتا ہے، مجھے اس نے پڑھ کے سنایا وَقُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ سبحان اللہ کہہ دیو، اے نہ سمجھو تواڈی سبحان اللہ دی میں پنڈ بن کے تے کجراں والے نال لے جانی، نہیں، تواڈی سبحان اللہ دا اجر انشاءاللہ اللہ نے تانوں دینا ہے۔ او دی وجہ ہے کہ اے سی چلدے نے پے، پکھے چلدے نے پے، تے پتہ کی ہوندا ہے اے دے نال نا بندے نوں نیند آ جاندی، نیند آ جاندی نا، تے میں یہ چاہنا کہ نیند نہ آئے، جڑیاں گلاں اسی چار کرنیاں نے اکھاں کھول کے سن لئیے اللہ پاک دیاں گلاں۔ کیا فرمایا حضرت اللہ پاک نے، واشی نے جس کے دل کو بدل دیا، میرے ان بندوں کو کہہ دو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ 3 مثالیں آپ کو دینی ہے۔ نمبر 1 مثال میں نے وحشی کی دی ہے، اب نمبر 2 مثال دینے لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے رسول پاک کی زبان سے، پاک زبان سے یہ بات 7 مرتبہ سنی۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ مطلب وہ کہتے ہیں اگر 1 2 3 مرتبہ میں سنتا نا تو شاید میں بیان نہ کرتا، میں نے سرکار کی زبان سے 7 مرتبہ یہ بات سنی کہ آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، زنا بھی کرتا تھا، شراب بھی پیتا تھا، لوگوں کی جگہوں پر قبضے بھی کرتا تھا، حرام کاریاں بھی کرتا تھا، حرام بھی کماتا تھا، جوا بھی کھیلتا تھا، ہر دنیا کا عیب اس میں تھا۔ ایک لڑکی سے اس کو عشق ہو گیا، پیار ہو گیا، لو ہو گیا، اب اس لڑکی کے ساتھ اس کی ٹائمنگ فکس ہو گئی۔ جب وہ لڑکی اور وہ بندہ، وہ لڑکا، وہ نوجوان جب ایک کمرے میں علیحدہ ہو گئے، بالکل علیحدہ ہو گئے، اب جناب والا
حالت کچھ اور ہونے لگی تو وہ لڑکی رونے لگی، لڑکی کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، لڑکی روئی جا رہی ہے اور جسم اس کا کانپے جا رہا ہے اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ روئی جا رہی ہے۔ یہ حیران ہوا، کہتا ہے ڈرتی کیوں ہے؟ یہاں میرے ڈیرے پہ کوئی نہیں آتا، یہ میرا بڑا ڈیرہ ہے، یہاں پہ کوئی نہیں آتا، اس لیے تو ڈرنا۔ تو پیسوں کی بات ہے، پیسے جتنے تجھے چاہیے میں تجھے دے دوں گا۔ رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں وہ لڑکی کیا کہتی ہے؟ وہ لڑکی کہتی ہے میں کسی سے نہیں ڈرتی، میں صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے سے ڈر رہی ہوں کہ کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے جب جاؤں گی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ اگر میں یہ گناہ کر کے چلی گئی تو میں تو جہنم میں جاؤں گی اور اللہ کے غضب مجھ پہ آ جائے گا۔ اللہ اکبر، یہی ایک بات جو ہے نا، یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، ٹرننگ پوائنٹ۔ اس نے لڑکی کو کہا لڑکی کپڑے پہن اور کمرے سے باہر چلی جا۔ لڑکی باہر چلی گئی، یہ نوجوان لڑکا سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے رونا شروع ہو گیا اور اللہ سے کہتا ہے یا اللہ یہ لڑکی تو ایک گناہ کرنے پہ اتنی ڈر رہی ہے، اتنی پریشان ہے کہ اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہے اور آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے، یا اللہ میری تو ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے، یا اللہ میں تو جب سے میری آنکھوں نے دیکھنا شروع کیا گناہ ہی کر رہی ہیں، جب سے کانوں نے سننا شروع کیا گناہ ہی کر رہے ہیں، میری زبان بھی گناہ ہی کر رہی ہے، میرا معدہ بھی گناہ ہی کر رہا ہے، یا اللہ میں تو دن رات گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہوں، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ روتا جاتا ہے، روتا جاتا ہے۔ رسول اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کی موت کا وقت آ گیا، جب یہ فوت ہو گیا صبح ہوئی، لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ نہیں کھلا، اللہ اکبر، پھر کھٹکھٹایا نہیں کھلا، 4 مرتبہ کھٹکھٹایا نہیں کھلا، لوگوں نے دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ کفل مرا پڑا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا اچھا ہوا ایک گندا بندہ چلا گیا، اس دنیا سے جان چھوٹ گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جبریل جلدی چلا جا، میں نے اس نے رات کو ایسی توبہ کی ہے کہ میں نے اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے، اور جا کے اس کے دروازے کے اوپر لکھا کہ آج کے بعد اس کفل کو کوئی گناہ گار نہ کہے، ان اللہ قد غفر لذل کفر، اللہ نے کفل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ کی طرف لوٹنا، بھائی جانا تو ہے، میں نے بھی اور آپ نے بھی، اللہ کرے اس دنیا میں بھی ہم دنیا میں ہی ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور اللہ کی فرما برداری کی طرف لوٹ آئیں۔ ایک اور بات بیان کرنا چاہتا ہوں، ایک اور توجہ کرنا۔ رسول اللہ تشریف فرمائے مسجد میں، ایک عورت آئی، آ کے کہتی ہے، لڑکی آئی ہے، آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ میں نا گناہ کر بیٹھی ہوں، مجھے آپ پاک کر دیجئے۔ طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی ان سنی کر دی، آپ نے توجہ ہی نہیں دی۔ پھر کہتی ہے طہرنی یا رسول اللہ، 4 مرتبہ اس نے کہا تو حضور نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ کہتی ہے یا رسول اللہ انی قد زنیت، میں نے بد کرداری کا ارتکاب کیا ہے اور مجھے یہ گناہ کھائے جا رہا ہے، میرے اندر ٹینشن اور پریشانی اتنی زیادہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری جان نکل جائے گی، یا رسول اللہ آپ جس طرح بھی ہوتا ہے کسی طرح مجھے پاک اور صاف کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تجھے تو ہم مار دیں گے، اور یہ جو تیرے پیٹ میں بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے؟ جب تک یہ پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک ہمارے پاس نہ آنا۔ یہ جناب عورت چلی گئی، بچہ پیدا ہو گیا تو پھر آ گئی، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ کوئی پولیس پکڑنے نہیں گئی، کوئی فوج پکڑنے نہیں گئی، کوئی رینجر والے نہیں گئے، کوئی تھانے سے کال نہیں آئی، بس ایک دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ اکبر، اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف۔ یہ پھر آ گئی، اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک یہ روٹی کھانا شروع نہیں نہ کر دیتا ہم تجھے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب جناب روٹی کھانا شروع ہو گیا، پھر آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اس کو گڑھا کھودو، اس کے اندر کھڑا کرو، اوپر سے پتھر مار کے اس کو رجم کر دو۔ رجم کر دیا گیا، رسول اللہ نے فرمایا اس کو لے کے آؤ، کفن پہناؤ۔ رسول اللہ نے اس کا نماز جنازہ پڑھانا چاہا، آپ نے ابھی اللہ اکبر نہیں کہا، صفیں بن گئیں،
عمر ابن خطاب آگے بڑھ گئے اور بڑھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک بد کردار عورت پر آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا لقد تاب توبتن لو وسعت علی اہل المدینہ لوسعتہم۔ تجھے پتہ نہیں یہ بد کردار عورت نہیں، اس نے ایسی اللہ سے توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ پورے مدینے کے گناہگاروں پہ تقسیم کر دی جائے تو اللہ سب کو معاف کر دے۔ اللہ کی طرف رجوع کر لو میرے بھائی، اللہ سے توبہ کر لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اللہ سے توبہ کر لو۔ اور ابھی ٹائم ہے اور وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب ہم یہاں سے چلے جائیں، کب بلاوا آ جائے۔ بالخصوص جن کے سفید آ گئے ہیں نا، ان سے میری درخواست ہے کہ بس کرو وجاءکم النذیر، تمہارے پاس نذیر آ گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں کہوں گا کیا تیرے سفید بال نہیں آ گئے تھے؟ تجھے پھر بھی شرم نہ آئی؟ تجھے پھر بھی سمجھ نہیں آئی؟ پھر بھی تو اللہ کی طرف نہیں لوٹا؟ پھر بھی تو نے اللہ سے توبہ نہیں کی؟ پھر بھی اللہ سے معافی نہیں مانگی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اللہ قرآن میں کیا، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ یبن آدم، اے انسان، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں، اتنے گناہ ہوں کہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں، ثم جاءتنی، پھر تو میرے پاس آ جائے، تو پھر کیا کرے؟ میرے پاس آ جائے۔ اللہ کہتا ہے تو میرے پاس آ جائے، ثم استغفرتنی، پھر مجھ سے معافی مانگے، لغفرت لک ولا ابالی، میں آسمان تک تیرے برے ہوئے سارے خلا کے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان تجھے کریم رب سے کس نے دور کر دیا ہے؟ الذی، تیرا رب وہ ہے، خالقک، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ تو اپنا شیشہ تو دیکھتا ہے، کبھی اپنے چہرے کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کی طرف بھی غور کیا کر کہ تجھے بنانے والا کون ہے؟ اس کریم رب سے کس نے تجھے دور کر دیا ہے؟ کیوں رب سے دور ہو گیا ہے؟ آ جا رب کی طرف آ جا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غفور الرحیم۔ اور جو کوئی برا عمل کر بیٹھے یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگے، یجد اللہ، اللہ کو پائے گا، غفوراً، تھوڑا تھوڑا تو ترجمہ کریا کرو یار، میرے نال تھوڑا ساتھ دیا کرو، غفور الرحیم۔ مجھے پتہ چلے قرآن کے شاگرد بیٹھے ہوئے، ہم سب قرآن کے طالب علم ہیں، انشاءاللہ کہو انشاءاللہ۔ قرآن ترجمے سے پڑھا کرو، خدا دی قسم چک کے کہنا پیا، قرآن میرے اگے پیا ہے، قرآن دا ترجمہ پڑھو گے نا تہاڈیاں اکھاں کھل جان گی۔ صحیح گل ہے، قرآن کا ترجمہ آپ پڑھیں گے نا تو یہ پاکستان کی دنیا کو دیکھیں گے نا، اس دنیا کو دیکھیں گے، آپ کو حیرانگی ہوگی کہ قرآن کیا کہتا ہے اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ صحیح بات ہے، جب آپ ترجمہ پڑھیں گے نا آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کا ترجمہ پڑھے نا، اور کتنی دنیا کے ادھر لوگ ہیں جنہوں نے ایک دفعہ بھی زندگی میں قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا، استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ میرے بھائی کم از کم ایک دفعہ تو ترجمہ پڑھ چھڑو یار، انشاءاللہ پڑھو گے نا؟ انشاءاللہ کہو انشاءاللہ، توفیق تو اللہ نے دینی نا۔ انشاءاللہ قرآن کا ایک دفعہ ترجمہ ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین اسی لیے دعوت فکر دے رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، توبو الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ سے توبہ کر لو، توبۃ نصوحا، پکی توبہ کر لو، پکی توبہ کر لو۔ اللہ
اللہ اکبر، اور کہو کیا، میں تو اپنے انداز میں کہا کرتا ہوں، الہی عبدک العاصی اتاکا مقرم بالذنوب قد دعاکا ان تغفر فانت بذاک اہل وان تطرد فمن ذا الذی سواکا۔ ترجمہ ذرا غور سے سننا، اکیلے بیٹھ کے یہ دعا اللہ سے کبھی کیا کریں، الہی عبدک العاصی اتاکا، یا اللہ تیرا گناہگار بندہ تیرے در پہ آ گیا ہے، بھاگا ہوا غلام تیرے آقا تیرے در پہ آ گیا ہے، الہی عبدک العاصی اتاکا مقرم بالذنوب قد دعاکا، یا اللہ گناہوں کا اقرار کرنے والا، یا اللہ تجھ سے مانگ رہا ہے، ان تغفر فانت بذاک اہل، اللہ اگر تو معاف کرے تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وَإِن تَطْرُدْ فَمَنْ ذَا الَّذِي سِوَاكَ، اگر اللہ تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میرا اس دنیا میں تیرے سوا تو کوئی اور ہے ہی نہیں ہے۔ اور ترجمانی اردو و ترجمے والا ایسے کرتا ہے، کر ساری خطائیں معاف میری میں تیرے در پہ آن گرا، کر ساری خطائیں معاف میری میں تیرے در پہ آن گرا، تو دونوں جہان کا مالک ہے، تو دونوں جہان کا مالک ہے، میرا کون ہے اس دنیا میں تیرے سوا، کر ساری خطائیں معاف میری، کر ساری خطائیں معاف میری میں تیرے در پہ آن گرا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بٹک بھی جاتا ہے، جب ٹھوکر اس کو لگتی ہے تو تیرے ہی در پہ آتا ہے، بولو تیرے ہی در پہ آتا ہے، اللہ اکبر۔ اور پنجابی شاعر اس کی ترجمانی یوں کرتا ہے، چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخر تیرا بندہ ہاں، چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخر تیرا بندہ ہاں، کر ساری خطاواں معاف میری، کر ساری خطاواں معاف میری میں تیرے در تے گرنا ہاں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ کی طرف سے آواز کیا آتی ہے، باز آ باز آ باز آ، گر کافر و غبر و بت پرستی باز آ جا باز آ جا، ابھی باز آ جا، اگر تو نے کفر کیا ہے بت پرستی کی ہے ابھی باز آ جا، این درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیست، گر صد بار توبہ شکستی بعد آ، میرا دربار ایسا دربار ہے جہاں پر نا امیدی نہیں ہے، اگر 100 بار بھی تیری توبہ ٹوٹ چکی ہے تو پھر بھی تو اس کے در پہ آ جا۔ اللہ اکبر۔ ندامت جو ہے نا، ندامت، آخری بات کرنے لگا ہوں، اس کے بعد میں نے کوئی بات نہیں کرنی۔ ندامت جو ہے نا، پریشانی، یہ اصل میں توبہ ہے۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں اور ہمیں ندامت نہیں نہ ہوتی، ٹینشن نہیں ہوتی، سمجھ لیں کہ ہماری کوئی توبہ نہیں۔ نماز نہیں پڑھی، کوئی پریشانی نہیں، حرام کھایا ہے، کوئی پریشانی نہیں، ہاں سود کھایا ہے، کوئی پریشانی نہیں، تو پھر سمجھ لیں کہ توبہ نہیں ہو سکتی۔ بھائی توبہ تو پریشانی کا نام ہے، ٹینشن کا نام ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ دل کو ٹینشن لگ جائے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، دل کو ٹینشن لگ جائے کہ میں نے حرام کام کیا ہے، میں نے حرام روزی کمائی ہے، یہ جو ٹینشن لگ جانی ہے نا، ٹینشن، یہی اصل میں توبہ ہے۔ اور جس کو ٹینشن لگ جائے اللہ پھر اس پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسے کیسے اللہ پاک راضی ہوتا ہے؟ جن کو ٹینشن لگتی ہے، ندامت ہوتی ہے،
خدا رحم کرے اس دل پر جس کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار گناہ ہو جاتا ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں اب نبے عبادی، میرے بندوں کو بتلا دو انی انا الغفور الرحیم، تمہارے گناہ بہت زیادہ صحیح، اگرچہ تمہارے گناہ زمین پر پھیلی ہوئی ریت کے ذرات سے زیادہ، اگرچہ تمہارے گناہ زمین پر پھیلے ہوئے درختوں کے پتوں سے زیادہ، اگر تمہارے گناہ آسمان پر پھیلے ہوئے ستاروں سے زیادہ، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے در پہ آ تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح، میرے سامنے ندامت کے اشک بہا تو صحیح، میرے سامنے دست دعا پھیلا تو صحیح، تیرے آنے میں دیر ہوگی، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ بیت اللہ پر موٹے حروف سے لکھا ہوا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا ہے ادعونی، مجھ کو پکارو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو مجھے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، میں ان کو جہنم میں ذلیل کر کے پھینکوں گا۔ اس لیے میرے بھائیو جب ٹینشن ہو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے، اللہ اکبر، ایک بندہ بنی اسرائیل کا ساری زندگی گناہوں میں گزارنے والا، ٹینشن لگ گئی کہ اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا، اپنے بچوں سے کہتا ہوں میرے بچوں میں نے آپ کی بڑی پرورش کی ہے، بڑی محنت کی ہے آپ کے لیے، اب آپ نے میرے لیے ایک کام کرنا ہے۔ جی ابو جی حکم کیجئے۔ کہا جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو سمندروں میں، ہواؤں میں، پہاڑوں پہ پھینک دینا۔ ٹھیک ہے ابو جی آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ بچوں نے باپ کی لاشیں کو جلایا، سمندروں میں، ہواؤں میں اور پہاڑوں میں پھیلا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے سمندروں کو حکم دیا، اللہ پاک نے ہواؤں کو حکم دیا، پہاڑوں کو حکم دیا، ساری راکھ اکٹھی کر کے اللہ پاک نے دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ کہتے ہیں اللہ نے پوچھا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں قادر نہیں تھا؟ کہتا ہے نہیں یا اللہ میرا ایمان تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا ایمان تھا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب اس کا کوئی کام وہ کہتا ہے کہ کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ میرا ایمان تھا لیکن مالکا میں ڈرتا یہ تھا میرے پلے تو کوئی نیکی کا عمل نہیں تھا، یا اللہ میں ڈرتا یہ تھا کہ میں تیرے سامنے کیسے آؤں گا، تجھے کون سا منہ دکھاؤں گا، تیرے سامنے کون سا اپنا عمل پیش کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک فرماتے ہیں تو میرے اس ڈر کی وجہ سے یہ عمل تو نے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اللہ پاک اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، میں آج کے اس سبق میں، درس نہیں آج ہمارا یہ سبق ہے، اور اس سبق میں آپ کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی تو زندگی میں ایسا ٹائم آنا چاہیے نا کہ جب ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ سے توبہ کر لیں اور گناہوں والی زندگی چھوڑ دیں اور نیکیوں والا ٹریک اختیار کر لیں۔ یہ نہیں ہے زبان سے بندہ کہتا رہے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، ایسے کہہ لیں نا۔ مین فیروز پور روڈ پہ بندہ کھڑا ہوا، بندے نے جانا تھا راول پنڈی، وہ قصور کی گاڑی پر بیٹھ گیا۔ اب جناب قصور کی گاڑی پر بیٹھا ہوا کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، میں نے تو پنڈی جانا تھا، یا اللہ مینوں معاف کر دے، یا اللہ میں نے تو پنڈی جانا تھا۔ مجھے بتاؤ اسی گاڑی میں بیٹھا بیٹھا توبہ 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 کرتا رہے، کیا وہ پنڈی پہنچ جائے گا؟ نہیں نہیں، کیسے پہنچے گا؟
قصور والی گاڑی سے نیچے اترے اور سڑک کراس کرے اور کون سی گاڑی پر بیٹھے؟ پنڈی والی گاڑی پر بیٹھے، اور پھر وہ راولپنڈی پہنچے گا، گناہ بھی کیے جائے، نماز بھی چھوڑی جائے، رشوت بھی کھائے جائے، ملاوٹ بھی کیے جائے، اور حرام کام بھی کیے جائے، خدا کی نافرمانیاں بھی کیے جائیں، اور زبان سے کہتا رہے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ یہ توبہ نہیں، یہ مذاق ہے۔ اس لیے مذاق نہیں کرنا۔ توبہ کا یہ معنی ہے کہ جب توبہ کر لی پھر اس کے بعد اللہ کی راہ پر آ گیا۔ پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، نمازوں میں سستی تھی، اللہ سے رو رو کے توبہ کی، اب کیا کرنا ہے؟ اب نمازوں پہ لگ جانا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ سارے پانچوں نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آج کے بعد پانچوں نمازیں پڑھیں گے نا، انشاءاللہ دل میں ارادہ کریں، اور جو پہلی نہیں پڑھی ان کے لیے اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور انشاءاللہ دل میں ارادہ کریں کہ آج کے بعد یا اللہ میں حرام کا ایک لقمہ بھی نہ کماؤں گا، نہ اپنی اولاد کو کھلاؤں گا۔ انشاءاللہ پہلے جو کیا، اگر حقوق العباد غصب کیے ان کے حقوق واپس کر دو، اور اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ معاملات میں غلطیاں، اللہ سے معافی مانگو، عبادات میں غلطیاں، اللہ سے معافی مانگ لو، ابھی وقت ہے، ورنہ پھر اللہ کہے گا میں نے تجھے اتنی عمر دی تھی اور تیرے پاس کیا آیا تھا؟ نذیر آیا تھا۔ شروع میں نے آپ کو کہا، اللہ کہیں گے وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، تیرے پاس سفید بال بھی آ گئے، تینوں پھر بھی سمجھ نہیں آئی۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے سمجھ عطا فرمائے اور توبہ کرنے والا بنائے، کیونکہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ بار بار توبہ کرنے والوں سے یحب کا معنی ہے محبت کرتا ہے۔ یحب کا کیا معنی ہے؟ محبت کرتا ہے۔ اللہ بار بار توبہ کرنے والوں سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے بار بار توبہ کرنے والا بنائے، آمین۔ الحمدللہ رب